اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گروپ کے ممبران کو گروپ انتظامیہ کی جانب سے اور میزبان پروفیسر اطلس علی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم ایک بہت ہی خصوصی نشست کرنے جا رہے ہیں ہمارے معزز مہمان ظہیر الدین صاحب سے، جو کہ ہم خوارج کی ہسٹری اور ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں ان سے ایک تعارفی نشست، مختصر تعارفی نشست کریں گے تاکہ ہم ان کے عقائد و نظریات جان سکیں۔ دوران نشست اگر آپ لوگ مہمان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میزبان کے ان باکس میں یا پھر معاون ایڈمن محترم ابو ہانی صاحب کے ان باکس میں سوالات بھیج سکتے ہیں، اور گزارش ہے کہ مختصر سوال ہو اور ٹیکسٹ کی شکل میں ہو تاکہ وہ معزز مہمان کے سامنے رکھا جا سکے، جس کا وہ میت شفیبہ کے جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ واحسن جزا۔ ہمارے ان نشستوں کا مقصد مختلف نظریات کے حاملین سے ان کے نظریات انہی کی زبانی جاننے کی ایک کوشش ہے، اور ہم گاہے بگاہے ایسے نشستوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی دوست کسی نظریات کا حامل ہے، چاہے وہ اسلام کی کسی ذیلی شاخ کا، اہل سنت کی کسی ذیلی شاخ کا، یا پھر چاروں فقہا میں سے کوئی ہے اور وہ ایسے نشست بطور مہمان آنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی نشست کا انعقاد انتظامیہ میں سے کسی کے ساتھ بھی ان باکس میں رابطہ کر کے کر سکتا ہے۔ چیف ایڈمن ہوں، ابو ہانی صاحب ہوں، حافظ مدثر صاحب ہوں، ابن بدر صاحب ہوں، کسی کے ساتھ بھی وہ رابطہ کر کے نشست کا انعقاد کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزا۔ اپنی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ظہیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا مزاج کیسے ہیں؟ چلیں درست ہو گیا۔ تو ظہیر بھائی، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں، آپ کا نام، تعلیم اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا کن نظریات سے تعلق ہے، تاکہ ہم پھر اپنی نشست اسی سے آگے آپ سے سوال و جواب کی میں شروع کر دیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ظہیر الدین بابر ہے اور ہمارا تعلق یہ پاکستان کراچی سے ہی ہے، فی الحال تو وہیں ہماری رہائش ہے، اور مسلکی اعتبار سے، مذہبی حساب سے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک مسلمان ہے، اسلام کے مدعی ہیں، اور جو مسلک ہے، مسلک کے حساب سے ہم اہل قرآن و اہل ظاہر ہیں۔ یہ حروریہ جو ہیں انہی کے مسلک پر ہیں۔ حروریہ انہیں خوارج بھی کہتے ہیں، محکمہ بھی کہتے ہیں، جماعت المومنین بھی کہتے ہیں، اہل الایمان بھی کہتے ہیں، مختلف نام ان کے رہے ہیں نا، تو ہم انہی کے موقف پر ہیں۔ اور جو روایت کے اندر نام آیا وہ حروریہ، بخاری کے اندر یا مسلم کے اندر حروریہ کا لفظ استعمال ہوا۔ مشہور لفظ ہے خوارج، لیکن خوارج کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، یہ آج کل جو ہے نا، یعنی کہ حکومت سے جو لوگ بغاوت کرتے ہیں انہیں بھی خوارج کہہ دیا جاتا ہے، یا اس کو غلط محل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے خوارج، یہ مشتبہ لفظ ہے، یعنی جب کہیں گے نا کہ فلاں شخص خوارج کے مسلک پر ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا مطلب کیا خوارج کا مطلب، یعنی کہ حکومت سے باغی ہیں یا کچھ ہے، تو اس طرح کی جو ہے نا ذہن اس طرف غلط طرف بھی چلے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حروریہ یا اہل قرآن، اہل ظاہر، اہل قرآن و ظاہر۔ ٹھیک، میں نے
پہلے ہم بریلوی تھے یعنی حنفی تھے، پھر اس کے بعد اہل حدیث ہوئے، پھر اس کے بعد اہل قرآن ہوئے۔ میں نے 7 سال درس نظامی کی تعلیم حاصل کری ہے۔ یہ جو فیضان مدینہ جو ہے حنفیوں کا، دعوت اسلامی کے مشہور مرکز ہے، ان کا عالمی مرکز ہے فیضان مدینہ، یہاں سے میں نے 7 سال پڑھے ہیں۔ پھر وہاں سے ہم نے ان کے مذہب پہ تنقید کر کے ہم نے دلائل کی بنیاد پہ ان سے ہمارا مناظرہ ہوا تھا، مباحثہ ہوا تھا اپنے اساتذہ سے۔ شیخ الحدیث ان کے مفتی جو تھے ان سے بحث ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمارے باتوں کی جوابات نہیں دیے اور ہمارے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے۔ اس بنیاد پر ہم نے ان کا مسلک بھی چھوڑ دیا، یعنی مسلک تقلید جو ہے حنفیت کو ہم نے خیر آباد کیا، اور مسلک حق جو ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و تقلید نہیں ہے، اس کو اپنا لیا۔ پھر میں نے آخری سال، کیونکہ 8 سال کا درس نظامی تھا، تو 7 سال میں نے فیضان مدینہ میں پڑھے، اور آخری سال میں نے اہل حدیث جامعہ میں تعلیم حاصل کی، جامعہ ستاریہ اسلامیہ میں۔ وہاں پر مختلف علماء تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، تو ان سے میں نے تعلیم حاصل کری ہے۔ وہیں کی میرے پاس سند تخرج ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کئی کتابوں کا مصنف ہوں۔ میرے اپنا جو ہے وہ ایک حلال ذریعہ آمدن الگ ہے، میں ان سب چیزوں پہ پیسے نہیں لیتا ہوں، اور میں اس کو حرام سمجھتا ہوں کہ دین کے معاملے پر کسی سے اجرت لی جائے۔ یہ کہ اس کے لیے میرے پاس الگ ذریعہ آمدن ہے، اور یہ جو میں اپنا دینی کام کرتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں یا دین کی تبلیغ کرتا ہوں، تو اس کے میں 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ جو ہے میری اپنی کئی کتابیں ہیں، ہر فن پہ میری کتاب ہے الحمدللہ۔ آپ حدیث پہ لے لیں، قرآن شریف کی جو ہے وہ تفہیم پہ لے لیں، اصول فقہ ہے، اصول روایت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح تاریخ ہے، حاشیے ہیں میرے، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، میری قرآن شریف پہ جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ جی جی محترم، بہتر ہو گیا۔ ابھی آپ محترم جناب ہروریا کی تاریخ بتا دیں کہ یہ کیسے وجود میں آئے، اور ان کا وجود میں آنے کا یا پھر باقی جو مسلمانوں کے دوسرے مسالک اس وقت تھے ان سے الگ ہونے کا کیا جواز تھا، اور کیا بنیاد تھی جس کی بنیاد پر یہ الگ ہوئے، اور اس پر کیا دلیل رکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ حروریہ یہ کوفہ یعنی کہ عراق کی ایک جگہ ہے کوفہ کے آس پاس ایک علاقہ تھا حرورہ، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا مرکز رہا۔ ہوا یہ کہ جب یہ تو یعنی شروع سے ہی تھے حروریہ، تو بعد میں لقب ملا ان کو، ورنہ ہے تو یہ شروع سے دور رسول سے ہی ہیں، ان میں صحابہ کرام اور تابعین موجود تھے، شروع سے ہی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب عثمان بن عفان جو ہے ان کی خلافت میں فساد آ گیا، تو بہت سارے صحابہ اور تابعین جو ہے نا انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ بعد میں مسلح بغاوت بھی ہوئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جب یہ چیز صدور میں آئی تو اس کے بعد پھر خلیفہ علی بن ابی طالب کو خلیفہ کے نامزد کیا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ اس بنیاد پہ یعنی کہ جب قتل عثمان ہوا تو اس بنیاد پہ بہت سارے جو ہے وہ مطلب اختلافات وغیرہ پیدا ہو گئے تھے، تو اس میں جو معاویہ تھے جو تھے، اصل بنیاد جو ہے نا ان کے الگ ہونے کی، وہ معاویہ صاحب ہیں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں یہ ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین سے بغاوت کر دی اور ان کی نافرمانی کر دی، پھر مسلح بغاوت بھی کی انہوں نے خلیفہ علی بن ابی طالب سے۔ تو جو ان میں سے یعنی خلیفہ علی بن ابی طالب کی ایک جماعت، ان کی فوج کی اور عوام بھی اس میں شامل تھی، تو ان کی رائے یہ تھی کہ قرآن شریف کی روح سے اور عقلاً بھی جب تک باغی واجب القتل ہوتا ہے، یعنی ایک خلیفۃ المسلمین کے خلاف ناحق بغاوت کرنے والا، خاص طور میں مسلح بغاوت جس نے کری ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ قاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ، سورہ حجرات میں، کہ ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ وہ کیا کریں، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، یعنی بغاوت ان کی کچلنی ہوگی۔ جب اگر وہ بغاوت نہیں چھوڑتے، نافرمانی نہیں چھوڑتے، پوری طرح سے اطاعت نہیں کرتے، تو واجب القتل ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب جنگ صفین ہوئی تو اس میں پھر یہ کہ وہ نیزوں پہ اٹھا کے لے آئے تھے قرآن، عمر بن العاص وغیرہ جو ان کے ساتھی انہوں نے،
تو اس پہ بعض جو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب کے کچھ ساتھی تھے، ایک بڑی تعداد تھی، انہوں نے ہتھیار رکھ دیے کہ انہوں نے کہا یہ قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ہمارے درمیان صلح کر لو، جبکہ صلح ایسی نہیں، غیر شرعی صلح ہوگی، کیونکہ صلح تب ہوگی جب وہ پوری طرح سے اپنی بغاوت چھوڑ دیں گے. جو علی بن ابی طالب نے جو بات کہی تھی کہ ایک تو بیعت کریں، دوسرا یہ کہ شام کی حکومت جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، اور وہ اپنے حساب سے علی بن ابی طالب جو ہے خلیفہ نامزد کریں گے کون شام کا گورنر بنے گا. تو ان کو اپنی بات پہ برقرار رہے، جنگ بھی کرتے رہے، کہ مسلمانوں کا قتل بھی ہوا، صحابہ تابعین کا قتل ہوا. ٹھیک. تو ان کی رائے یہ تھی، ان کی ایک جماعت جو تھی خلیفۃ المسلمین کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ان سے صلح نہیں ہوگی، لیکن وہ کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ ہتھیار رکھ دی، جس کی بنیاد پہ علی بن ابی طالب بھی جو ہے وہ صلح کی طرف آ گئے یا ترک جہاد کی طرف آ گئے. تو اس بنیاد پہ جو ان کی ایک جماعت تھی، جنہیں بعد میں خوارج کا لقب دیا گیا، حروریہ وغیرہ کا، تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ واجب القتل ہیں، ان کی بغاوت کو پوری طرح سے کچلنا واجب ہے، اگر خلیفہ یہ نہیں کرتے تو وہ اللہ کے نافرمان ٹھہریں گے. تو ایسا نہیں ہوا، انہوں نے پھر معاملہ جو ہے وہ یعنی جنگ ترک ہو گئی. تو اس بنیاد پہ اور اس کے بعد پھر بہت عرصے تک کے یہ معاملات یعنی گفتگو ہوتی رہی خلیفہ اور حروریہ کے درمیان، ان کے جو خوارج کے علماء فقہائے خوارج اور علی بن ابی طالب کے درمیان. پھر ابن عباس وغیرہ کو بھی اس میں خلیفہ نے اپنے طرف سے بنایا کہ یہ بھی جائیں اور بات چیت کریں ان سے. تو یہی ہوا کہ ان کا اپنے موقف پہ قائم رہے اور خلیفہ بھی اپنے موقف پہ قائم رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو خلیفہ ہیں یہ اپنی بات پہ اللہ کی نافرمانی پہ اڑے ہیں، اور پھر انہوں نے حکم کا بھی معاملہ وجود میں آیا، حکم کی بنیاد پہ صلح تک ہو گئی. صلح کی شرائط جو ہے وہ غیر شرعی شرائط تھیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ امیر جو ہیں، جو معاویہ جو ہیں، جو باغی ہیں، ان کو شام کی حکومت دی جائے گی، جبکہ یہ ناجائز ہے. کسی باغی کو آپ کسی بھی حکومت کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سارا اقتدار اللہ کا ہو جائے. تو وہ اقتدار ایک جو باغی ہیں خلافت اسلامیہ کے اور کئی مسلمانوں کے کئی صحابہ تابعین کے قاتل ہیں، ان کو کوئی بھی حکومت دینا کسی بھی حساب سے جائز نہیں، بلکہ ان سے حکومت چھین کے اللہ کی حکومت قائم کرنا ضروری تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر اس کے بنیاد پہ اس کے بعد پھر وہ نافرمانی پہ نافرمانی ہوتی رہی، صلح ہو گئی، پھر صلح کی شرائط بھی غلط طے کی گئیں. تو پھر یہ جب ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ نافرمانی جو ہے یہ جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، تو پھر انہوں نے پھر علی بن ابی طالب سے جو ہے وہ ان کی بیعت سے خارج ہو گئے. اس بنیاد پہ انہیں فرق کرنے کے لیے کہ بھائی وہ جماعت جو ہم سے خارج ہو گئی ہے اور جو وہ جماعت جو ہم میں شامل ہے، ان نے فرق کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ خوارج یعنی کہ وہ نکل گئے ہماری جماعت سے، اطاعت سے یا بیعت سے نکل گئے، اور وہ جو ہماری بیعت میں شامل. جی ظہیر بھائی، آپ نے بڑا مدلل اور عمدہ جواب دیا، بڑا تسلی ہوا. مزید یہ کہ آپ خلاف راشدہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے اپنے افکار میں پہلے بتایا کہ آپ سیدنا ابو بکر عمر کی خلافت کو شریعت شریع خلافت سمجھتے ہیں، اور اس کے پہلے جو حضرت عثمان حضرت علی کا پہلے جو ادوار ہیں ان کو شریع سمجھتے ہیں، اور بعد کے جو ادوار ہیں ان کو فاضل سمجھ جائیں، ناقص سمجھتے ہیں. تو آپ اس دونوں ادوار میں آپ وضاحت دے سکتے ہیں کہ آپ کس اعتبار سے اور کن وجوہات کی بنا پر ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور آپ انہی اصولوں پر نہیں سمجھتے جن اصولوں پر آپ شیخین کے دور کو بہتر کہتے ہیں؟ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ ان آخری دو ادوار کو قابل نقص سمجھتے ہیں؟ جزاک اللہ. اب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی خلافت کو ابتداءً انتہاً درست مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خلیفہ نامزد کرنا شرعی طور پہ ہوا، اور انہوں نے اپنی جو خلافت کے دورانیہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو ایسا ہو کہ جن کی بنیاد پہ ان سے
بغاوت کی جائے، قولی بغاوت ہو یا فعلی بغاوت ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی حساب سے وہ ایسا ان کی طرف سے کچھ بات صدور نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اجتہادی خطا ہو گئی ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، اجتہادی خطا پہ تو پکڑ ہی نہیں ہے نا، اجتہادی خطا پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن جب اگر خطا گناہ کے حد تک ہو جائے، یعنی اجتہادی خطا یعنی کہ اختلاف تو کیا اللہ رسول سے لیکن پھر وہ اختلاف پہ اڑ گئے، یعنی ضد کی بنیاد پہ اختلاف ہو گیا، تو پھر تکفیر پہ معاملہ جاتا ہے۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے جناب ابو بکر جو ہیں ان کی بھی جنگ ہوئی ہے اس میں مانعین زکوٰۃ سے، لیکن اس میں بھی ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی حق پر مانتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب عمر بھی بالکل ان کی خلافت صحیح رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سارا آیا عثمان بن عفان کی خلافت میں کہ وہ شروع میں صحیح رہے، اس کے بعد انہوں نے ان کی طرف سے کرپشن، مالی کرپشن اور ایسے معاملات صدور میں آئے جو کہ ایک خلیفہ راشد کی طرف سے جو ہے وہ ناگوار ہے، یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے ان کی طرف سے۔ پھر مصر کے اندر جو ہے، مصر میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مظالم ہوئے، اور جو بیت المال جو تھا، بیت المال کے جو اس کے اندر کرپشن ہونی شروع ہو گئی، اور جو اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ وہ بنو امیہ اسٹیٹ بننی شروع ہو گئی، اور ان کے دور میں جو گورنر تھے وہ غیر شرعی حرکتیں کرتے تھے، لیکن جناب وہ جو عثمان بن عفان، خلیفہ عثمان بن عفان، ان کا طرف ایکشن نہیں لیتے تھے۔ اس دور میں ترک جہاد بھی شروع ہو گیا تھا، یعنی جب جہاد واجب ہو گیا وہ جہاد نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، جب یعنی کہ ایسا نہیں کہ ایک دو جنگ ہو گئی تو مطلب ہو گیا، نہیں، بلکہ جب بھی جہاد واجب ہوتا ہے تو جہاد کرنا پڑتا ہے جب آپ اس نے معیار پر ہیں۔ تو ان کی طرف سے اس طرح کے معاملات جب سامنے آ گئے، اتنے برا حال ہو گیا کہ کوفہ، بصرہ، مدینہ اور مصر کے لوگوں نے بغاوت، احتجاج کر دیا، بلوائی کہتے ہیں وہ احتجاج انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر جناب یہ جو خلیفہ ہیں انہوں نے اس کے بعد خلیفہ کے پاس جب وہ احتجاجی آئے جس میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر افراد بھی تھے، عمار بن یاسر بھی کہتے تھے ان میں، تو خلیفہ کی طرف سے ایک خط جس میں محمد بن ابو بکر کے قتل کا پروانہ تھا اور باقی جو لوگ تھے ان کو قید کرنے کے بارے میں تھا، وہ بلکہ اس کو اس طرح سے یوں سمجھیں کہ پہلے جو احتجاجی لوگ جو آئے انہوں نے کہا کہ آپ کے گورنر جو ہیں اس طرح کی غیر شرعی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ ان کے جو سدباب کریں۔ تو انہوں نے توبہ معافی وغیرہ کر کے معاملے کو ٹال دیا، اور انہوں نے جب دکھایا کہ خلیفہ نے جب دکھایا لوگوں کو دکھایا کہ اب جو ہے خلیفہ رجوع کر چکے اپنی غلطیوں پر، تو جو لوگ تھے احتجاجی لوگ تھے وہ مصر کی طرف چلے گئے، وہ باقی لوگ کوفہ وغیرہ جہاں بھی ان کو جانا تھا واپس چلے گئے۔ تو پیچھے سے جو ہے وہ جب مصر کا قافلہ جانے لگا تو پیچھے سے ایک شخص جو ہے ان کی طرف سے گزرا، جو گورنر مصر کی طرف تھا، اس کو بعد میں چیک کیا گیا وغیرہ، تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کو چیک کیا گیا تو اس میں محمد بن ابو بکر کے قتل کا پروانہ تھا، اور اس خط پہ خلیفہ کی مہر تھی جو خلیفہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا، مہر تھی کہ ابو بکر کو، محمد بن ابو بکر کو قتل کر دو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو زندان میں ڈال دو۔ تو اس بات پہ پھر یہ جو احتجاجی بلوائی لوگ تھے بھپر گئے کہ انہوں نے، خلیفہ نے ہمیں دھوکہ دیا، انہوں نے جھوٹی توبہ کری ہے۔ پھر یہ لوگ مسلح طور پہ آ گئے، اور جو لوگ چلے گئے تھے، یعنی جو مصر کے علاوہ دیگر جگہوں پہ جو چلے گئے تھے وہ لوگ بھی آ گئے، اس میں علی بن ابی طالب تو خیر وہ مدینے میں ہی تھے، کہیں بھی تھے، مدینے میں تھے جہاں بھی تھے، لیکن ان کو بھی اس کی بات کی خبر ہوئی کہ اب تو معاملہ گرم ہو گیا ہے۔ تو پھر ان لوگ جب وہ آئے تو انہوں نے پھر ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا کہ آپ معزول ہو جائیں، اب آپ کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، آپ زمین میں فساد کر رہے ہیں، کہ ایک مومن ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آپ نے پروانہ بھی ناحق قتل کرنے کے لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس میں ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا ہوا، لیکن یہ کہ پھر بعد میں ان کو معزول کرنے کی بات، معزول وہ ہو نہیں رہے تھے، ان کا کھانا پینا ان کو محاصرہ کر لیا گیا، غذا پہنچانا بند کر دی گئی کہ یہ کسی طرح دباؤ میں آ کے معزول ہو جائیں، لیکن یہ معزول نہیں ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگ مجبور ہو گئے، ان کو پھر ان کے گھر میں گھس کے انہیں قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب کو خلیفہ نامزد کی۔ ان باغیان عثمان میں صحابہ، تابعین، بڑے بڑے محققین، فقہا سب موجود تھے۔ اس میں ہمارے نزدیک جو ہے علی بن ابی طالب جو ہیں وہ بھی باغیان عثمان سے متفق تھے، ہماری رائے ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے تو پھر وہ خلیفہ راشد نہیں رہتا نا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ معزول ہو جاتے، لیکن وہ معزول نہیں ہوئے. پھر ظاہر اسی وجہ سے ہم جو ہے ان کی ابتدائی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ ان کا تعین جو ہے غیر شرعی طور پہ اس تعین خلیفہ میں جب عثمان بن عفان کو معین کیا گیا خلیفہ کے طور پہ نامزد ہوئے، تو اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر اس میں اس طرح کی چیزیں شامل ہو گئی. جی ان کے جو گورنر تھے، ان کی زیر سرپرستی جو گورنر تھے وہ تو تھے ہی غیر شرعی حرکات میں ملوث، اور یہ بھی منقول ہے کہ جو خلیفہ کی طرف سے بھی اس طرح کی مالی کرپشن، یعنی کہ ایسے مال میں اس طرح سے تصرف کرنا جو شریعت تقاضا نہیں کرتی، ایسا منقول ہے. جی بہتر. یہاں پر میں ذرا سی مختصر وضاحت چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرپشن میں ملوث، کیا آپ انہیں ذاتی طور پر اس کرپشن میں ملوث کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ ان کے لگائے گورنرز کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، یا پھر ان کی اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا پھر ان کی حکومت میں موجود گورنرز کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس پر ذرا وضاحت کر دیں تاکہ میں اس چیز کو واضح طور پر سمجھ سکوں. شکریہ. جی بہتر ہو گیا. ابھی میں مختصر جاننا چاہ رہا ہوں، ہم وائنڈ اپ کی طرف تقریباً جا رہے ہیں، کہ حروریہ کے مختلف جو اس سے آگے مکاتبے فکر نکلتے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ مختصر ہمیں تعارف کروا دیں کہ وہ کون کون سے ہیں، اور ان میں آپس میں جو کیا فرق ہے اور کیا اختلافات ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے الگ ہیں. جی جو حروریہ کے جو ماتحت جو ہے مختلف شاخیں آتی ہیں، وہ شاخیں بنتی ہیں رائے کے اختلاف کی بنیاد پہ. جیسے کہ بعض لوگ ان میں سے تقیہ کو حلال مانتے ہیں، بعض لوگ اکثریت تقیہ حرام مانتی ہے. جیسے کہ عباضیہ بھی ایک جماعت ہے جو عبداللہ بن عباس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور ایک جماعت ازارقہ ہے جو امام امیر المومنین نافع بن ازرق کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور تیسری جو ہے نجدہ ہے، عامر بن نجدہ، جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نافع بن ازرق کے شاگرد تھے. تو یہ بنیادی طور پہ ان میں یہ تین ہی شاخیں بتائی جاتی ہیں کہ ازارقہ، نجدات اور عبادیہ. عبادیہ جو ہیں ان کی جو مطلب رہائش ہے، یعنی جو رہتے ہیں یہ لوگ، یہ عمان، یہ مغربی علاقے جو ہیں عرب کے، عمان، لیبیا، تونس، الجزائر اور یمن کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی ہیں. تو یہ آپس میں اصل میں ان کے درمیان رائے کا اختلاف ہے. ایک تو مثال کے طور پہ تقیہ کا اختلاف ہے، تقیہ بعض لوگ حلال مانتے ہیں، بعض لوگ حرام سمجھتے ہیں تقیہ کو. اور اسی طریقے سے کچھ جو عبادیہ ہیں یہ معتزلہ کی طرف زیادہ مائل ہیں، جبکہ ازارقہ معتزلہ سے بہت دور ہیں. تو عبادیہ جو ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ جو لوگ شرک اکبر کے مرتکب نہیں ہیں وہ انہیں لیکن گناہ گار ہیں، مثلا زانی ہیں، شرابی ہیں، یا ریپ کیا، فساد فی الارض کے مرتکب ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کافر النعمہ. کافر النعمہ ان کے یہاں کافر کی دو قسمیں، کافر النعمہ اور کافر ملہ. کافر النعمہ وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو شرک اکبر کے مرتکب نہ ہوں اور کسی آیت کا جو ہے وہ اعتقادی انکار نہ کرتے ہوں. ایک تو ہوتا ہے عملی انکار، عملی رد کر دیا آیت کو، تب بھی وہ کافر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اعتقادی رد کیا یا شرک اکبر کا مرتکب ہوا پھر تو کافر ملت ہو گیا نا، ملت سے خارج ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی تو وہ کافر النعمہ ہے. اب یہ فرق کرتے ہیں، اب یہ فرق ان کا تقیہ کے طور پر ہے یا ویسے ہی ان کا موقف ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ ان کا موقف ہے. لیکن جو ازارقہ ہیں، ازارقہ ایسی کوئی تقسیم نہیں کرتے. ہر وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے کیونکہ وہ اللہ کا مخالف ہے، اللہ کی آیتوں کو عملاً یا اعتقاداً رد کرتا ہے، لہٰذا وہ کافر ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ واجب القتل ہو، ضروری نہیں، لیکن وہ کافر ہے. تو اس طرح کے اختلافات ہیں جس کی بنیاد پہ کچھ شاخیں ہیں. یوں ہے کہ جو عبداللہ بن عباس تھے یہ بھی یعنی منقول ہے، یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس جو تھے باقی جو حروریہ حضرات تھے ان کے تھوڑے اختلاف تھے. وہ یہ کہ یہ بنو امیہ کی جو سلطنت تھی، یزید حجاج بن یوسف کے خلاف یہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے.
یہ عمان چلے گئے تھے تو وہاں پر یہ ان کے جو ہے افکار کے لوگ موجود ہیں، لیکن جو باقی جو لوگ تھے یہ انہوں نے جنگ کی، جہاد کیا، بنو امیہ کی جو ظالم سلطان تھے ان کے خلاف جنگ جہاد کیا، جن میں نافع بن ازرق تھے. اور یہ نافع بن ازرق جو ہیں ان کا بڑا بنیادی کردار ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو خطوط بھیج کر دلائل سے سمجھا کر کہ بھئی آپ پہ جہاد واجب ہے، اور سمجھایا، اور جہاد سے بیٹھ جانا جبکہ جہاد واجب ہو چکا ہو یہ حرام ہے، کفر ہے. کہ جہاد واجب ہو گیا، جہاد سے بیٹھے ہوئے یہ کفر ہے. تو یہ ان کو سمجھایا. ان کے خطوط بھی آپ کو، ان کی طرف منسوب خطوط بھی آپ کو مل جائیں گے. الکامل فی المفرد اس طرح سے امام المبرد کی کتاب ہے، الکامل مفرد اس طرح میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو اس میں ان کے خطوط موجود ہیں، ان کے اشعار بھی ان کی طرف جو منسوب ہے وہ موجود ہیں. تو اس بنیاد پہ بھی جو ہے عبادیہ جو ہیں ان کا باقی خوارج سے، باقی حروریہ سے اختلاف ہے. اگر تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو تاریخ میں تو بہت ساری باتیں ان کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف تھے، یعنی کہ ان کی اکثریت جو ہے یہ اسٹیٹ کے خلاف رہی ہے، کیونکہ وہ غیر شرعی حرکات کرتے تھے اور یہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے جو حکمران تھے انہوں نے ان کی طرف بہت ساری باتیں جھوٹی منسوب کر دی جو اب تک چلتی چلی آ رہی ہیں. اور وہ جو اصل جو ان کے نظریات رکھنے والے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کا موقف یہ ہے بھی یا نہیں. خاص طور پہ ان کو فرقہ پرست شمار کیا گیا کہ جو ہر وہ شخص جو ان کے مسلک پہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ اس کو کافر کہتے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے. اور بہت ساری جو روایتیں گھڑ کے ان کی طرف منسوب کر دی گئیں، اور بعد میں کچھ اہل حدیث حضرات نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ کچھ لفظ جو ہے اس میں بنا دیے گئے ہیں حدیثوں میں جو ان کی طرف بے دلیل منسوب کیے گئے کہ رسول اللہ کا نہیں فرمایا. تو اس طرح کی باتیں، ظاہر سی بات ہے جو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو پھر وہ بہت سارے اقدامات جو ہے وہ کرتا ہے، جھوٹی باتیں بھی کرتا ہے، مالی تعاون بھی کرتا ہے ان لوگوں کا جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ہر اعتبار سے ان کی مخالفت کرنا، قولی مخالفت ہو یا عملی مخالفت ہو، تو وہ سب ہوتا رہا ہے ان کے خلاف. اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ گندا کر دیا گیا ہے، بدنام کر دیا گیا ہے. تاریخ کی روح سے دیکھیں تو جو حروریہ ہیں ان کی خلافت جو ہے یہ عراق کے کئی ایریا پہ رہی ہے. حرورہ ہے اور اس کے آس پاس کوفہ کے، جو کوفہ میں نہیں رہی اور آس پاس کے اور بھی بہت سارے علاقے تھے. اس کے علاوہ مکہ، حجاز پہ ان کی رہی ہے حکومت، اور اس کے بعد عمان وغیرہ پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں بلوچستان جو ہے، بلوچستان کا ایک ایریا، اور خراسان یعنی افغانستان کا ایک ایریا بھی ان کے انڈر میں رہا ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب سلطنت عباسیہ آئی ہے، یعنی جب بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی، اس کے بعد بنو عباس کی خلافت عباسیہ یا سلطنت عباسیہ آئی ہے، تو اس وقت بھی خوارج جو ہیں حروریہ موجود تھے. لیکن اس میں سے بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ ان کے اندر ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو تقیہ کرتی تھی، یعنی کہ اپنے مذہب کو چھپا کے، اپنا مذہب کچھ عرصے کے لیے، یعنی کہ حالات نارمل ہونے کے لیے جو ہے نا نارمل ہو جائیں تب تک کہ وہ اپنے موقف کو ظاہر نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ یعنی دوسرا موقف ظاہر کرتے ہیں. تو اس طرح بھی ہوا ہے. تو جس کا نتیجہ یہ ہوا، تقیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے، ان میں سے بعض لوگوں نے نا اپنا نام کھو دیا. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کو تو بہت بدنام کر دیا تھا، تو ان کو یعنی کہ جب وہ اپنا موقف پیش کرتے تو کہتے ہیں یہ تو وہی ہیں، یہ تو وحشی درندے ہوتے ہیں، یہ تو لوگوں کو قتل کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ان کی طرف سے کچھ تقیہ بھی سامنے آ گئے تھے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ معتزلہ جو ہے نا، یہ معتزلہ یہ خوارج کی ہی بگڑی ہوئی صورت ہے. یعنی کہ یہ شاید یہ میرا گمان ہے کہ یہ لوگ جو ہے حروریہ ہی ہیں معتزلہ، لیکن انہوں نے اپنی رائے میں کچھ نرمی لے آئے تھے تاکہ ہمارے خلاف زیادہ کارروائی نہ ہو سکے. کہ وہ رائے میں نرمی یہ لائے کہ ہر وہ شخص جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ مومن تو نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ مومن بھی نہیں، کافر بھی نہیں. حالانکہ حروریہ کا موقف یہ ہے کہ وہ کافر ہے، دو ٹوک بات ہو رہی، کافر ہے وہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، معتزلہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اصل میں یہ انہی کی کچھ بگڑی ہوئی صورت ہے معتزلہ. بعض لوگوں نے کہا کہ معتزلہ مخانیس الخوارج، یعنی جو یہ نیم خوارج ہیں. معتزلہ یعنی نرم خوارج ہیں سمجھ لیں. تو یہ جہاں تک میرا گمان ہے یہ معتزلہ جو ہیں یہ حروریہ کی ہی ایک کیا سے کہیں گے نرم صورت ہے.
جی میں ایک تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں. جب ہم نے اپنا موقف بتایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی مخالفت کرے، چاہے وہ عملی طور پہ ہو یا اعتقادی طور پر ہو، تو ہمارے نزدیک اس کی تکفیر ہوتی ہے، لیکن اجتہادی خطا پہ تکفیر نہیں ہوتی. لیکن تکفیر کا مطلب کافر، جب ہمارے طرف سے ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص کافر ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سمجھتا ہے یہ وہ تکفیر کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور جب نعوذ باللہ ان کی حکومت آئے گی تو سب کو مار ڈالیں گے. یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمیں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اللہ نے بہت سارے احکامات ہمیں دیے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ منافقین کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہیں نصیحت کرو اور انہیں نظر انداز کرو، یا پھر انہیں نظر انداز کرو، انہیں نصیحت کرو. تو یہ ہمارا موقف نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو ہمارے نزدیک کافر ہے. ہر گناہگار کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ معاشرے میں کتنے لوگ گناہگار ہیں، تو ہماری طرف سے ان سب کو تکفیر. ہم اللہ کے اصول کو نہیں بدلتے، جو ہے اسی پہ چلیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے واجب القتل سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بعض کافر واجب القتل ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ اگر ہم سے لڑ رہا ہے، یا سلطنت اسلامیہ کا باغی ہے اور وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں اس میں نا. تو ہر کسی کو ہم ایسا نہیں، تکفیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں کہ وہ واجب القتل ہی ہو، لازمی نہیں. ممکن ہے کہ بعض حضرات کو یہ میرے کچھ بیان سے غلط فہمی ہو گئی ہو کہ ہم خلیفہ علی بن ابی طالب کو قاتلین عثمان میں سے مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ جو بھی معاملہ ہوا اس کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے. ہمیں نہیں پتا، اس کا ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ بات ان کی طرف منسوب نہیں کرتے. لیکن ہم یہ بات، ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں کہ علی بن ابی طالب جو ہیں وہ عثمان بن عفان کی خلافت کو فاسد ہی مانتے تھے، اور قاتلین عثمان جو ہیں ان سے وہ اس میں شامل نہ بھی ہوں، لیکن وہ اس سے متفق تھے اور ان کو بے گناہ مانتے تھے. قاتلین عثمان کو، قاتل عثمان یا باغیان عثمان کو حق پر مانتے تھے، ان سے متفق تھے کہ ہاں جو بھی ہوا معاملہ صحیح ہوا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ معاملے کو انہوں نے ایک حد تک لے کے چلے اس میں. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ الزام نہیں لگاتے خلیفہ علی بن ابی طالب پر کہ وہ قتل عثمان میں شریک تھے. یہ ہماری طرف سے نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس. محترم محمد ظہیر الدین بابر صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور تمام دارالسلام انتظامیہ، خاص طور پر چیف ایڈمن صاحب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، اور مذہب خوارج، ان کے نظریات، جو کہ آپ کا مکتب فکر ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کی. اس کے لیے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو آپ کے دیگر معاملات سے جو کے بارے میں تفصیل سے سمجھنے کے لیے زحمت دیتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی وقت عنایت فرمائیں گے. اور ایک اور بات تمام ممبران کے لیے اور تمام سامعین کرام کے لیے، جہاں تک ہماری آواز پہنچے، کہ ہم ان علمی نشستوں کا انعقاد جانکاری کے لیے کرتے ہیں، تاکہ تمام مکتبہ فکر کے حوالے سے ہم جان سکیں کہ ان کے نظریات کیا ہیں، اور انہی کی زبانی جان سکیں، نہ کہ ان کے مخالفین کی کتابوں کو پڑھ کر، تاکہ صحیح ہمیں واقعات کے بارے میں علم ہو سکے. ہمارا کسی بھی معزز مہمان مقرر کی آراء کے ساتھ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سمجھا جائے کہ ہم اس مکتبہ فکر کی رائے سے بھی اتفاق رکھتے ہیں. اس لیے آپ سب کے شکر گزار ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.